مولانا پیر ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی سے جگلا آپ کا نورانی مجانی حقانی بیان شروع کی دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ گورشتی، حضور کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک جہات بھی، جو آہد بھی ہے، سمجھ بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکان، تتیمہ دورہ، سرخیل دورہ جبالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ماتوا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، چونکہ وقت مختصر ہے اور یہاں پر میں کوئی خطاب کرنے کے لیے نہیں آتا، یہ میرا اپنا ادارہ ہے اور میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے کرم فرما، میرے برادر اکبر اور میرے مخلص اور اخلص دوست حضرت علامہ مولانا پیر عبدالغفور شاہ صاحب جھنڈیر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نشانی ہے اور ان کے لخت جگر، ان کے صاحبزادگان جناب صاحبزادہ در علی شاہ صاحب اور جناب حضرت علامہ ثقلین شاہ صاحب یہ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے یہ ان کا پیار ہے، محبت ہے، اور میں بھی یہاں پہ کوئی خطیب کی حیثیت سے نہیں آتا، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، بس حاضری لگوانے کی نیت سے آتا ہوں۔ قبلہ شاہ صاحب نے عقیدہ ساز گفتگو کی، بڑا مزہ آیا اور ہر عالم کا یہ درد بھی ہے، نظریہ بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت علامہ قبلہ حافظ فاروق سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ان کو خطیب ہی دیکھا ہے، تو یہ نہیں میں یہ بھی کہہ دوں کہ ان کو دیکھ دیکھ کے ہم خطیب بنے، یہ ان کا بڑا فن ہے اور ہمیشہ عزت والا ہی لوگوں کو عزت دیا کرتا ہے۔ یہاں سٹیج پر بھی کافی لوگ جلوہ گر ہیں، ہمارے جناب بھائی حضرت علامہ پیر صدام سلطانی صاحب ہیں اور ہمارے قبلہ جناب وقاص بھائی ہیں، یہ سامنے محفل میں بھی کافی علماء تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا سایہ دراز فرمائے، سب میرے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہے۔ عزیزان محترم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں بنا کے بھیجا مگر آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے کہ جہاں کسی عربی کے جملے میں پہلے نفی ہو اور پھر اثبات ہو، میں اس کو بالکل آسان کر کے تاکہ صرفی نامی باس میں آپ الجھن بات کو سمجھا سکوں، پہلے نفی ہو پھر اثبات ہو تو حشر کا قانون بنتا ہے اور کسر کا قانون بنتا ہے۔ حشر کیا کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا نا، یہ کہتے ہیں جناب یہ فلاں ہم نے چلا کرنا ہے نا، تو اس سے پہلے ہم نے ایک حصار کھینچ لیا ہے،
اچھا جب اشار کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ جب وہ دائرہ کھینچ جائے گا نا اس میں جو بیٹھا ہوگا وہ ایک بیٹھ سکتا ہے، سارے نہیں۔ اس کو حسر کا قانون کہتے ہیں۔ تو جہاں پہلے نفی ہو پھر اثبات ہو، جیسے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ ہے، پہلے نفی ہے پھر اثبات ہے، تو اب کیا قانون بنا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ جو یہ نفی اور اثبات کا قانون آپ لگائیں گے تو یہاں جو ما ہے نافیہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نہیں آپ کو بنا کے بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو معنی کیا بنے گا؟ یہ رحمت للعالمین صرف حضور ہیں، صرف حضور ہیں، صرف حضور ہیں، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ عزیزان محترم یہ یاد رکھیں، یہ جو رحمت ہے نا یہ ایسی کیفیت کو کہتے ہیں۔ میں مثال دے کے سمجھاؤں کہ اگر آپ کو لگے نا کوئی بندہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی ضرورت پانی ہے اور آپ اس کی جان بچانے کے لیے کوشش کریں گے جلدی جلدی میں پانی لے آؤں اور اس کو پانی پلاؤں کہ اس کی جان بچ جائے، اب جو جان بچانے کے لیے آپ جو ادھر ادھر بھاگیں گے نا، جو دل کے اندر کیفیت ہوگی، اس کو رحمت کہتے ہیں، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جو اتنے رحمت للعالمین ہیں، رحمت کی یہ کیفیت ہے میرے مصطفیٰ لوگوں کا ایمان بھی بچانے والے ہیں اور ان کی جان بھی بچانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، سیدی و سندی حضرت علامہ غزالی اعظم راضی اللہ عنہ، حضرت سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمت جو ہے یہ مصدر ہے اور اس میں جو اسم فاعل ہوگا وہ ہوگا راحم، اور راحم کے لیے چند چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، مگر اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو وہ رحم نہیں کہلا سکتا۔ راحم وہ ہوتا ہے، سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو راحم ہوگا وہ زندہ ہوگا، جو راحم ہوگا وہ قریب ہوگا، جو راحم ہوگا اس کو پتا ہوگا کہاں رحمت کرنی ہے، اور جو راحم ہوگا اس کو رحمت کرنے کی طاقت بھی ہوگی۔ اب دیکھیں حضور غزالی اعظم راضی اللہ عنہ سیدی و سندی سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت میں ہمیں 4 عقیدے پڑھا دیے۔ فرمایا راحم وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، راحم وہ ہوتا ہے جو قریب ہو، راحم وہ ہوتا ہے جو رحمت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، راحم وہ ہوتا ہے جس کو پتہ بھی ہو رحمت کہاں کرنی ہے۔ اب راحم وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ یاد رکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا، فرمایا محبوب علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا سارے انبیاء زندہ ہیں اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا محبوب یہ بتانا چاہتے ہیں باقی انبیاء مقتدی ہیں، میں امام الانبیاء ہوں، تو جب مقتدی زندہ ہیں تو امام الانبیاء کی اپنی زندگی کا حال کیا ہوگا؟ جانشین بدر غزالی اعظم حضرت سید بدر سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مجھے حکم فرمایا کہ فلاں شادی حال کا پروگرام ہے تو آپ آئیں اور سبق سنائیں۔ جب میں گیا تو ابھی میں خطبہ پڑھنے لگا تھا تو مجھے حضور بدر غزالی اعظم دامت برکاتہ العالیہ نے ارشاد فرمایا حیات نبی پر گفتگو کرنی ہے اور ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے کیونکہ لوگ ہیں انہوں نے سوالات لکھنے ہیں، پرچیوں کا جواب بھی آپ نے دینا ہے، تو حیات نبی پر اللہ کی توفیق ادا سے میں نے گفتگو کی تو ایک پرچی آ گئی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب آپ نے بات جو کی ہے قرآن و سنت کے مطابق ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر حیات ہیں تو پھر عمر مبارک کو 1450 1500 سال ہونی چاہیے نا، آپ عمر مبارک 63 سال کیوں کہتے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا جس بھائی نے یہ پرچی لکھی ہے ہم تو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو ملانے والے ہیں، کاٹنے والے نہیں ہیں، ہم تو تصوف کی تعلیم دینے والے ہیں، میں ذرا اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا اہم سوال کیا ہے، میں اس کی تدبیر نہیں کروں گا، ذرا زیارت بتلا دیں۔ تو میرے ایک پروفیسر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب میں نے پرچی لکھی ہے، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیں جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں قیام پذیر تھے تو کتنا عرصہ آپ نے وہاں گزارا ہے؟ کہنے لگے 9 ماہ گزارے ہیں۔ میں نے کہا 9 ماہ آپ زندہ تھے یا مان چکے تھے؟ کہتے جی زندہ تھا۔ میں نے کہا جب پیدا ہوئے تو تاریخ پیدائش میں وہ 9 ماہ کیوں نہیں لکھے؟ کہا ماں کی پیٹ کا جہان اور ہے۔ میں نے کہا برزخ کا جہان بھی اور ہے، وہاں بھی زندگی ہوتی ہے پر لکھی نہیں جاتی۔
البدایہ والنہایہ آپ اٹھا لیں، آپ تاریخ کامل جزری کو اٹھا لیں، آپ مجموع الزوائد اٹھا لیں، اور پھر سنیوں مقالات کاظمی اٹھا لیں۔ اس میں یہ ایک بات لکھی ہوئی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ہزار سال پہلے ایک اللہ کے نبی ہیں جن کا نام حضرت دانیال علیہ السلام ہے، انہوں نے دعا کی، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس امت محمدیہ میں سے کوئی مجھے غسل دے، کفن پہنائے اور پھر مجھے مزار کے اندر سپرد الہ کرے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نبی تھے، دعا مانگی ہے، جب یہ دعا مانگی ہے یہ تو دانیال علیہ السلام کو پتا ہوگا، یہ رب کو پتا ہے کب دعا مانگی ہے، مگر ایک وقت وہ بھی آیا، جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے فاروق اعظم یاد رکھنا جب یہ موصل فتح ہوگا وہاں ایک محلہ ہے دوستر، وہاں پر میرے بھائی حضرت دانیال علیہ السلام کا وجود مسعود رکھا ہوا ہے، جو بھی وہاں پہ جائے نا ذرا خیال کرنا، ادب کرنا، اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے یہ دعا مانگی ہے اس امت میں سے مجھے کوئی میری تجہیز و تکفیر کرے، مجھے بتائیں محبوب کے نگاہ علم کا کیا کہنا، دعا ہزاروں سال پہلے مانگی گئی، مصطفیٰ کریم مدینے میں پھر نصیحت فرما رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں فرما رہے ہیں ذرا خیال کرنا، اور پھر وہ وقت آیا اور محدثین نے لکھا میرے آقا کیوں فرما رہے ہیں، یہ بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں فرمائی، آپ کے نگاہ علم میں تھا موصل فتح ہی آپ کے ہاتھ سے ہوتا، اس لیے فرما رہے تھے کہ آپ نے جناب خیال کرنا ہے، اور وہ وقت آیا جب موصل فتح ہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، اور موصل کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کا وجود مسعود ایک تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرا یہ ذوق تھا، میرے آقا نے فرمایا تمام انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبور میں نماز پڑھتے ہیں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے اندر زندگی کی علامت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے جیسے محبوب کے حضرت دانیال علیہ السلام کے قلب نازلی پہ ہاتھ رکھا تو دھڑکن چل رہی تھی، میں نے آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھا تو گردن کی رگیں پھڑک رہی تھی، میں نے ایسی آنکھیں کھول کے دیکھی تو زندگی کے اثرات موجود تھے، میں نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا الانبیاء واحیاء، تمام انبیاء زندہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دانیال علیہ السلام آپ کے مقتدی ہیں، آپ کے مقتدی کی زندگی کا عالم یہ ہے، امام الانبیاء آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اے جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ایک واقعے کی طرف قرآن نے بھی اشارہ دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، یہ سفر میں جا رہے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، جب آئے نا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد اللہ بھائی کو قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک یہ معاملہ ہے، اللہ نے فرمایا ہر قوم سے 70 آدمی لے جائیں اور حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر پہ کھڑے ہو کر آپ یہ کہیں اے ہارون علیہ السلام یہ بتائیں آپ کو موت کس نے دیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوموں سے 70 لوگوں کو لے کے گئے وہاں پہ قبر پہ کھڑے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے مخاطب کیا فرمایا میرے بھائی ہارون یہ بتا تجھے موت کس نے دیا ہے؟ انہوں نے قبر سے مزار انور سے کہا اے میرے پیارے بھائی موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ نے موت دی ہے مجھے کسی نے قتل نہیں کیا۔ عزیزان محترم تو جب حضرت ہارون علیہ السلام مزار اقدس میں بولتے بھی ہیں اگر کوئی بلوانے والا سوال کے جواب کے عطا فرماتے ہیں تو پھر میرے مصطفیٰ کریم کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت مسند ابو یعلا کے حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور پھر وہ جناب والا سفر کرتے ہوئے میرے روزے پر آئیں گے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ چونکہ ہر وقت صبح شام پروگرام میں رہتے ہیں تو ایک صاحب کہنے لگے جناب یہ جو مسجد کے مینار بناتے ہیں یہ سرکار کے دور پہ تو نہیں تھے، میں نے کہا محبوب کے دور میں نہیں تھے محبوب کی نگاہ میں تو تھے کیسے محبوب کی نگاہ میں تھے؟ میں نے کہا یہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے جانے کہنا جانے عالم میں نے کہا عالم ہے ذرا غور کیجئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے پروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بٹھا کے لائیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے تو میں نے کہا تم کہ تم مینار نہیں تھے میں کہ تم مصطفیٰ کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں مشرقی مینار پر اتریں گے۔ اچھا سوچنے کی بات یہ ہے ایک محدث نے بڑی خوبصورت بات کی اوپر سے تو فرشتے پروں پہ بٹھا کے نیچے لے آئیں گے اور جب آئیں گے نا مینار
عیسیٰ علیہ السلام پر ان پر بیٹھ کے فرشتے لائے ہیں تو نیچے بھی تشریف لے آئیے. فرمایا جب نیچے آتے ہیں تو پھر وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے. تو اب کوئی کہے مینار نہیں تھے, میں کہتا ہوں مینار ظاہری طور پہ نہیں تھے پر نگاہ مصطفیٰ میں مینار موجود. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو میری قبر انور پہ کھڑے ہو کے مجھے جب آواز ہوگی یا محمد آ, میں قبر انور سے جواب دوں گا. یہ بھی حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں, ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں, غیر سے ہاتھ نمودار ہوتا ہے اور صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کون تھے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے برکت لینے کے لیے آئے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام طواف کر رہے ہیں, ہم نے ایک شخص کو دیکھا جو محبوب کے ساتھ طواف کرتے ہیں پھر آپ کی دست بوسی کر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے پوچھا آقا یہ کون تھے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تھے. عزیزان محترم یاد رکھیے ایک قرآن نکتہ بھی میں آپ بات کر دوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے بل آیا وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں. توجہ ہے سبحان اللہ. جو اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جائے وہ کیا ہے؟ بولیے تو صحیح ہے. یار اگر آپ کی شعور کرتے ہیں کہ تمہیں گفتگو کیسے کرنی ہے. میں تو کسی بزرگ کی کرامت نہیں سنا رہا, میں تو امام الانبیاء جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں. اپنے نبی کے ذکر سے بے توجہی نہیں کرتا. یار میں اچھا بات بڑی پرانی ہے, میں نے پچھلی دفعہ بھی سنائی تھی, آپ کی بے توجہی دیکھ کے پھر مجھے میرے پر لازم ہے یہ بات آپ کو سناؤں. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایسا نہیں, یہ رواج کے طور پہ نہ بیٹھا کریں. یہ بھی نہ کہیں ہم محفل میں جائیں گے فلاں رشتہ دار کی محفل ہے, جب بھی جائیں گے مدینہ کے تاجدار کی محفل ہے اور مدینے کے تاجدار کا ذکر ہو تو پھر بات نہیں کر کے آگے پیچھے بھی موڑ کے نہیں دیکھتے. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں تو محبوب کی بات کر رہا ہوں نا, بددعا کے چہرے کی بات ہو رہی ہے, واللیل کی زلفوں کی بات ہو رہی ہے, مال البصر و مال تبا کے کاجل والے آنکھوں کی بات ہو رہی ہے, علم بشرا کے سینے کی بات ہو رہی ہے, طاہا کے تاج کی بات ہو رہی ہے, یاسین کے چہرے کی بات ہو رہی ہے. تو جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بات ہو پھر بے توجہی جنستی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حق کے اہل سنت. حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر خادم خورشیدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ تشریف لائے. ہماری جو دوستی ہے وہ یارانہ ہے نا, وہ روحانی بھی ہے, ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. یعنی ہم جہاں بھی رہتے ہیں تو دور نہیں ہیں. تو چلیں آپ میری زیارت کرتے رہیں اور توجہ میری طرف رہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بے توجہ نہیں کرتے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی توجہ کے اوپر حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور ہمارے محلے میں نا ایک شخص ہے, وہ کہتے ہیں میرے پاس محبوب علیہ السلام کے منہ مبارک ہے. مجھے پتا یہ بات میں نے آپ کو 3 سال پہلے یہاں کی تھی, لیکن آپ ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی توجہ لینے کے لیے بات میں تبرک قدم آپ کو عرض کر خدیہ کر. ٹھیک ہے جی. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شخص ہے, حضور والا میرے پاس محبوب علیہ السلام خبر آئی ہے بندے کے پاس محبوب کے منہ مبارک ہے. حضور مہربانی فرمائے آپ خاندان نبوت کے عظیم ثبوت ہیں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں اور حضرت امام زین العابدین کے پوتے ہیں جی. آپ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر ہیں. تو مہربانی فرمائے بتائیں, بندہ کہتے ہیں میرے پاس منہ مبارک ہے, یہ اصلی ہیں یہ نقلی ہیں. آپ نے فرمایا منہ مبارک لے کے آنے کی ضرورت نہیں, جس چیز کی نسبت محبوب سے ہوتی ہے وہاں جایا جاتا ہے, ان کو بلایا نہیں جاتا, وہاں جایا جاتا ہے. یہ جو رواج والے جائیں میں آپ کو یہ تبرکات یہ ادب نہیں کرتے. ادب یہ ہے جو محبوب سے منسوب جہاں بھی چیز ہو جا کے زیارت کرتے ہیں. اصول بھی یہ ہے. اب حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے لے جائے. جب وہاں پہ لے گئے منہ مبارک سامنے رکھے گئے, وہ تعداد میں 7 تھے اور جیسے ہی سامنے رکھے گئے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. جیسے ہی محبوب کا ذکر ہوا صلاۃ و سلام کی بات ہوئی, ان 7 میں سے 4 بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے جھومنے لگ جاتے ہیں, 3 پڑے رہتے ہیں. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بددعا کے چہرے کی بات ہو, واللیل کی زلفوں کی
بات ہو، مادر بصر ہو، ماتبا کے کاجل والی آنکھوں کی بات ہو، علم نشرہ کے سینے کی بات ہو، راہ کے تار کی بات ہو، یاسین کے سہرے کی بات ہو، جو نبی والے ہوتے ہیں ان کا عالم یہی ہوتا ہے، نام مصطفیٰ آتے ہی جھومنے لگ جاتے ہیں، قدر کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے۔ یہ جو تین بڑے ہوئے ہیں یہ منصوب ہے، ان کو ہٹا دو، اور یہ جو مصطفیٰ کا نام آتے ہی واجد میں ہے یہ اصلی ہے۔ پتہ ہمیں بھی چل جاتا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ جب بددعا کے چہرے کی بات کرتے ہیں، جب کہتے ہیں محبوب شہنشاہ حسینہ ہے، سید سرورہ ہیں، سیاہ رامکاں ہیں، قدیمہ دورہ ہیں، جب ہم یہ القاب بیان کرتے ہیں چہروں کو تکتے پتہ ہمیں بھی چل جاتا ہے اصلی ہے یا منصوب۔ اب چونکہ حضرت تشریف لائے وقت مختصر ہے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ایک جگہ یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو ایک صاحب کھڑے ہو کے مجھے کہنے لگے جناب آپ نے سنگت اولیاء معیت اولیاء پر گفتگو کی ہے تو آپ نے عمل کی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا چونکہ یونیورسٹی کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جو ٹاپک دیا جاتا ہے اس پر گفتگو جاتی ہے، میں عوامی خطیب تو ہوں نہیں، تو مجھے ٹاپک یہ تھا کہ صحبت اولیاء پر آپ نے گھنٹہ گفتگو کرنی ہے تو آپ اپنے وی سی صاحب کو کہیں، پھر ہم دوبارہ دربار لگا لیں گے، عمل پر بھی بات ہو جاتی ہے۔ ہم تو ہر وقت تیاری ہوتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی توفیق عطا سے ہمارے بزرگوں کی نگاہ سے، تو کہنے لگے نہیں آپ نے عمل کی بات نہیں کی، صرف صحبت کی بات کی۔ میں نے کہا میاں مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ جس سے میں صحابی ہوں۔ شاید میں آپ کو سمجھائیں کوئی عمل بتائے جس سے میں صحابی ہو جاؤں، کہتے نہیں وہ عمل سے نہیں بنتا، وہ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنتا ہے۔ میں نے کہا تابعی ہو جاؤں، کہا نہیں وہ صحابی کی صحبت سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا تبا تابعین میں شمار ہو جائے، کہتے نہیں وہ تابعین کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا میاں جب تجھے پتا ہے عمل وہ نہیں بناتا جو صحبت بناتی ہے، پھر اس کے خلاف زہر کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کے خلاف زہر کیوں کرتے ہو؟ تو یار والا حدیث کے اندر عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی کو جانے خیرات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کے 9999 درجے ولایت کے طے ہو جاتے ہیں۔ من رانی فی المنام فسجرانی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ تو یارو آخری بات جملہ اور تقریر ختم، اگر الحدیث میں باپ علیہ رحمہ لکھے کہ خواب میں جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو 9999 درجے ولایت کے طے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میری طرف دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ خواب میں جانے کائنات جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منورہ مقدسہ کو دیکھے تو 9999 درجے ولایت کے طے ہوتے ہیں۔ جس نے خواب میں دیکھا، پھر ہم صحابہ اور اہل بیت کی جوتیوں پہ قربان نہ ہو جائیں جنہوں نے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا، جنہوں نے محبوب کے چہرے انور کی زیارت کی ہے۔ کوئی ولی غوث کتب ابدال صحابہ کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ادب والوں میں رہیے، ادب جس کے پاس ہے، الدین کلہ ادب، التصوف کلہ ادب، تو جس کا دین دیکھنا ہو اس کا ادب دیکھیے، اور جس کا ادب زیادہ ہے اس کے پاس دین زیادہ ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ادب والوں میں رکھے اور ہمارے تمام علماء کی خیر فرمائے۔ اس ادارے کو اور ہمارے بھائی حضرت پیر عبدالغفور جنید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ اللہ کرم رحمت نصیب فرمائے، صاحب دان کی خیر ہو، ہمارے ڈاکٹر صاحب کی خیر ہو۔ ہر وقت یہ دین متین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صحیح جو ہے نا وہ خطیب ہیں جو بات کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام علماء کا سایہ دراز فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا شہریار تصوف ڈاکٹر محمد ارشد شاہ نقیبی محمد برکات العالیہ